نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم رکوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له رواہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ رب العالمین اسے بخش دیں گے۔ میرے بھائیوں، خشوع خضوع کے معنی ہیں بدن کو جھکا دینا، آواز کو پست کر لینا، نگاہیں نیچی کر لینا، یعنی تواضع، عاجزی اور مسکنت کے اظہار کو میرے بھائیوں خشوع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھنے والوں کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بلا شبہ ان مومنوں نے فلاح پا لی، کنہوں نے؟ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو بغیر اعتدال، جو بغیر خشوع خضوع کے نماز ادا کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لو مات ھذا علی حالہ ھذہ مات علی غیری ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ آدمی اگر اپنی اسی حالت میں مرا تو اس کی موت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ مثل الجائع یأکل التمرۃ والتمرتان لا یغنیان عنہ شیئا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتا، صحیح طریقے سے سجود نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال اس بھوکے شخص کی سی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ 2 کھجوریں اسے بھوک میں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع ختم ہوگا، وہ زمانہ بھی آئے گا، فرمایا تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوری کے اعتبار سے فرمایا بہت برا چور لوگوں میں وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نہ رکوع کو پورا کرتا ہو، جو نہ سجدے کو پورا کرتا ہو، فرمایا وہ نماز کا چور ہے۔ اور حضرت سعد بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو وصیت فرمائی، کیا فرمایا؟ اذا انت صلیت فصلی صلاة مودعی، فرمایا جب تم نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ فرمایا اسے آخری الوداعی نماز سمجھ کر کے پڑھو۔ میرے بھائیوں، جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے، خشوع خضوع والی پڑھیں گے اور آخری نماز سمجھ کر کے پڑھیں گے تو میرے بھائیوں پھر وہ کیسی نماز ہوگی اور مقبول نماز ہوگی کہ قرب حق دلاتی ہے تجھے
ہمدم نماز خوبیاں معلوم ہوں گی، اس کی تم کو حشر میں کیا سمجھتے ہو، نہیں رتبے میں ہے کچھ کم نماز، ہو گئے سینکڑوں اس کے سبب سے اولیاء، کرتی ہے ادنا کو اعلیٰ ایسی ہے نماز۔ اگر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے تو میرے بھائیوں جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے ولی، جو مقرب اللہ کے ولی ہیں، اس عہدے تک بندہ فائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نماز کی جو روح ہے وہاں تک جو پہنچنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اور ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ ایسی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔